من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک ترجمہ اور تلاوت اس سے پہلے ہو چکا تھا اور تفسیر کچھ بقایا تھی۔ ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ تھا، اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے، شراب نکالتے ہوئے، شراب بناتے ہوئے۔ اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے خبزاً روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ان روٹیوں کو پرندے، ہمیں بتلائیے اس کی تعبیر۔ بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، تم دونوں کے پاس نہیں آئے گا طعام کھانا ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، اس سے پہلے کہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے۔ یہ جو علم ہے خوابوں کی تعبیر کا مجھے سکھلایا ہے میرے رب نے۔ بے شک میں نے چھوڑا ایسی قوم کی ملت کو کہ جو قوم نہیں ایمان لائی اللہ پر، اور وہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ اور بے شک میں نے پیروی کی ایسی ملت کی جو میرے آباء اجداد کی ہے، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات مناسب کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، کیا ارباب پھیلے ہوئے کئی معبود متفرقون خیر بہتر ہیں ام اللہ یا اللہ
الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ سبق میں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے یہ بات بتلائی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ زلیخا جو ہے ان سے دور رہیں گی، اور یہ زلیخا سے دور ہو جائیں گے تو فتنے سے محفوظ رہیں گے اور بھول جائیں گی اس واقعے کو۔ اس کی تفصیل میں کر چکا۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، آپ کے ساتھ بادشاہ مصر ریان بن ولید کو زہر دینے کے شائبہ میں دو مزید اشخاص کو قید خانے میں اسی دن اسی وقت ڈالا گیا، جن میں ایک پر شک تھا زہر دینے کا اور دوسرے نے حقیقت میں زہر ڈالا۔ ایک ریان بن ولید بادشاہ کا ساقی تھا جس کا نام ابوحہ یا نوحہ تھا، اور دوسرا ریان بن ولید بادشاہ کا باورچی تھا، کک تھا، جس کا نام مخلا اور یا غالب تھا۔ یہ دونوں ناموں کا تذکرہ تفسیر میں ملتا ہے۔ تو بادشاہ ریان بن ولید کے دشمنوں نے لالچ دی ساقی کو کہ ہم تجھے اتنا انعام اور رقم نقدی سونے چاندی کی صورت میں یا فلاں فلاں چیزیں تجھے دیں گے، تو اس بادشاہ کو قتل کر ڈال۔ ساقی با وفا تھا، انہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا۔ پھر انہوں نے باورچی سے کہا، یعنی مخلا یا غالب باورچی سے، کہ ہم اسے لالچ دیا اور وہ باورچی لالچ میں آ گیا۔ تو ابوحہ ساقی وہ ہر وقت جستجو میں رہتا کہ کہیں یہ شرارت نہ کر ڈالے۔ تو دیکھا ایک دن کھانا بناتے ہوئے باورچی نے کھانے میں زہر ڈال ڈالا۔ وہ کھانا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جب وہ کھانا رکھ کر واپس ہوا تو ساقی چونکہ پہلے ہی جستجو میں تھا، تو ساقی نے موقع کو غنیمت جانا اور بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا دیکھ کر کھانا کھائیے گا۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا، یہ بات کہہ کر ساقی واپس آ گیا۔ تو بادشاہ نے جو ہے خدام کو بلایا اور اس کھانے کو چیک کرایا گیا تو واقعتاً کھانے میں زہر تھا۔ تو جب بادشاہ نے دونوں ساقی اور باورچی کو بلایا اور ان سے اس کا تذکرہ کیا تو ساقی نے کہا کہ باورچی ابو مخلا نے یہ زہر ڈالا ہے، اور باورچی مخلا نے کہا ابوحہ ساقی نے یہ زہر ڈالا ہے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا، تو الزام کے شائبہ میں دونوں کو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو جس وقت ڈالا گیا، ان کو بھی ڈال دیا گیا کہ ان کے بارے میں کھوج کی جائے گی، جو ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس وجہ سے تو اس کا تذکرہ ہے کہ داخل ہوئے یوسف کے ساتھ معاہ سجن فتیان، فتیان کہتے ہیں نوجوان کو، یہ تثنیہ ہے، فتیان ہے، تو یعنی دو نوجوان داخل ہوئے۔
کہا ان دونوں میں سے ایک نے، میں دیکھتا ہوں، یعنی جس وقت داخل ہوئے، اب قید خانے میں وقت گزر رہا ہے، رات کو سوئے تو خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں ایک نے خواب دیکھا کہ میں اب شراب نچوڑ رہا ہوں یا شراب بنا رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں، یہ خواب دیکھا، صرف اتنا دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے روٹیاں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے میرے سر سے روٹیوں کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، بس اتنا خواب دیکھا دونوں نے۔ اور یہ دیکھتے رہے، جس وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہو جاتا، اللہ نے ایسا حسین بنایا۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی ہر وقت اپنے آپ کو اذکار میں، عبادت میں لگائے رکھتے، تو وہ سمجھ گئے یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ نیک شخص ہے۔ تو وہ دونوں خواب کو دیکھنے کے بعد صبح کے وقت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر سارا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا قال لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعام کھانا، ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی دوپہر کا کھانے سے پہلے، دوپہر کے کھانے کا تذکرہ ہے کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ بات، یہ حوصلہ دے دیا کہ میں تمہیں بتلا دوں۔ پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کی توحید بیان کی، آخرت بیان کی، رسالت بیان کی۔ کس طرح بیان کی؟ فرمایا یہ جو علم ہے نا، یہ میرے خود کا نہیں ہے، ذالکما مما علمانی ربی، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ ہنر، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اب رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ پھر اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ بتلا دیا کہ میرے رب نے دیے، تو اس یہاں توحید بیان ہوگی۔ پھر آگے رسالت بیان ہو کہ میں نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، چھوڑا ہے ایسی قوم کی ملت کو کہ یہاں پر شرک کی نفی کی، آگے رسالت کا بیان کیا کہ جو قوم اللہ پر ایمان نہیں لائی اور آخرت کی منکر ہے۔ اب آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا اور شرک کا تذکرہ بھی آ گیا کہ یہ جن کی طرف سے میں آیا ہوں یہ لوگ کفر میں، شرک میں ڈوبے ہوئے، یعنی شرک تھا مصر میں، بادشاہ بھی مشرک اور جو ہے اس کا وزیر بھی مشرک، اب وہ سب کے سب کفر میں ڈوبے ہوئے، سب لوگوں میں شرک تھا، کفر تھا۔ تو کہا، فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کی طرف سے اس قید خانے میں آیا ہوں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ یہ بیان کیا، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا، شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ اس زمانے کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، اس زمانے کے لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے اس زمانے کے لوگوں میں اور آج کے زمانوں میں بھی وہی کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں دوسری مخلوقات کو شریک ٹھہراتے، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے، کہ وہ لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے، آج کے زمانے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہستی ہے اور ہم نکمے بہت پست ہیں، تو اللہ تک ہماری رسائی نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اللہ تک اپنے پیغام پہنچا سکے۔ تو اس کے لیے وہ سیڑھیاں بناتے پیغمبروں کو،
ولیوں کو، نیک لوگوں کو کہ یہ ہمارے اللہ تک پیغام پہنچائیں گے، یہ اللہ تک ہماری فریاد کو پہنچائیں گے، ہماری فریاد ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ خلاصے کے طور پر یہ بتلا دوں کہ وہ لوگ 8ویں پارے میں بھی یہ ذکر ہوا کہ جب اللہ کے راستے میں کچھ صدقات کرتے، کوئی گندم نکالتے، جو نکالتے، تو کیا کرتے؟ غلہ وغیرہ نکالتے کہ حصہ اپنے معبودوں کا بھی نکالتے، یعنی لات، منات، عزا، حبل، ان کا بھی الگ الگ حصہ نکالتے، اور ایک طرف اللہ کا بھی حصہ نکالتے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ان ہمارے معبودوں کا ہے، اور یہ اللہ کا ہے۔ جب ان کے ایک دوسرے کے حصوں میں سے اگر تو اللہ کے تقسیم کیے ہوئے حصے میں سے لات، منات، ان کے معبودان باطلہ کے حصوں میں حصہ شامل ہو جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی، مل بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ان کا اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے حصے سے نکال کر ان کے حصے میں وہ اس کو ڈال دیا کرتے۔ یعنی یہ ان کا نظریہ تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن صفات میں شریک ٹھہراتے تھے دوسرے معبودوں کو۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں بنا دینا، جس طرح کہ مشرکین نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، بتوں کو اللہ رب العزت کا، پیغمبروں کو اللہ رب العزت کا یہودیوں نے بیٹا قرار دیا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا۔ غرض یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں وہ لوگ شریک ٹھہرایا کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے توحید بیان کی اور کو جو ہے کفر کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسے لوگوں کی طرف سے آیا ہوں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اکیلے اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اکیلے اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت سے کہ منکر ہیں، غافل ہیں۔ پھر فرمایا میں نے پیروی کی، اب رسالت کا بیان کیا کہ ایسی ملت کی جو میرے آبا اجداد کی تھی۔ اب اپنے آبا اجداد کا تذکرہ کیا، کیا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ سلسلہ نسب ہے کہ وہ سب کے سب برحق اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت میں نے ان کی پیروی کی، ان اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کی ہے، پھر اپنی رسالت کا تذکرہ کیا، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے تم اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر صدقات کرنا، خیرات کرنا، دیگیں چڑھانا، اور جو ہے چڑھاوے چڑھانا، منتیں مانگنا، اللہ کے چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، یہ سب کی سب چیزیں شرک ہیں۔ لہٰذا تم جو صدقات دو، جو عبادات کرو، جو خیرات کرو، جو عطیات دو، جتنے بھی سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو، تشہد میں بیٹھو، تلاوتیں کرو، سب کچھ اللہ کے نام پر، اللہ ہی کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر کو شامل کریں گے اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، تو یہ شرک ہوگا۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو شخص شرک سے بچ گیا اس پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اب تم بھلا مجھے بتلاؤ، أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے کئی معبود، خیرون، یہ بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو غالب ہے۔ یہ توحید کے تبلیغ ہو رہی ہے، توحید کی دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدیوں کے دو ساتھیوں کے بارے میں۔
اور یہاں تک بیان ہوا توحید کا، آخرت کا اور رسالت کا۔ آگے کیا ہوا اللہ رب العزت نے آگے اس کا تذکرہ فرمایا، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔